میں نے LIC کچھ سال سے بن رہا ہوں، میرے سے مسٹیک ہو گئی، LIC کرنا غلط ہے معلوم ہوا۔ اب کس طرح سے اس مسٹیک کو ہم صحیح کر سکتے ہیں؟ اگر میں نے کینسل کیا یا کینسل کروں گا تو بہت لاس ہو جائے گا جو میں نے پیمنٹ کیا۔ پلیز اسلام میں کس طرح اس مسئلے کا حل ہوگا؟ میرے بھائی، سب سے پہلے آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میرے سے مسٹیک ہو گئی۔ LIC کروا کے جو لائف انشورنس ہے، یہ چونکہ اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ انشورنس جو ہے اس کا جو نظام دنیا میں چل رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی اعتبار سے غلطی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جوے کی ایک شکل ہوتی ہے، اس میں سود بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جو علماء سے اگر آپ بیٹھ کر پوچھیں گے تو یہ خرابیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ الغرض یہ کہ LIC کا جو نظام ہے وہ انٹرسٹ بیس بھی ہے، اور جو ہے سود اور جو ہے گیمبلنگ کا کی ایک شکل بھی ہے۔ جو کسی کو ملتا ہے تو اس کو سب کا ملا کے مل جائے۔ جیسے لاٹری جو اٹھتی ہے تو جو ہے لاٹری اگر جو ہے 10,000 لوگوں نے خریدا ہے تو اس میں سے ایک آدمی کو جو ملتا ہے، تو جب 10 آدمیوں کا جو ہے وہ جو ٹکٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ ایک آدمی لے کے جاتا ہے، اور ہر آدمی جو ٹکٹ جو اس کے اندر جو خریدتا ہے لاٹری میں، وہ اسی امید پر خریدتا ہے کہ وہ انعام اس کو ملے گا، تو پرائز وہ پرائز کو ملے گا، جبکہ پرائز ملتا ہے کہ ایک دو کو یا دو چار کو، اور باقی سب جو ہے اپنے پیسوں کو وہ ہار دیتے ہیں۔ تو گیمبلنگ کا جو طریقہ ہے، لاٹری کا جو طریقہ ہے، تقریباً وہی طریقہ جو انشورنس کے اندر بھی ہے۔ جو جس کو مل گیا تو جس کو سب کا پیسہ مل گیا، اور ہر آدمی جو انشورنس کرواتا ہے اس میں امید پر کرواتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے ملے گا، اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر اس کا پیسہ ڈوب گیا اور وہ پیسہ کوئی اور لے کر چلا گیا۔ تو اس طرح کا جو سسٹم جو دنیا کا ہے یہ سودی نظام پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور جوے کی جو شکل ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں انشورنس کروانا، چاہے وہ خود آپ لائف انشورنس ہو، یا آپ کے جو ہے کہ پارٹ آف دا باڈی کا انشورنس ہو، یا ایک اپنی بیوی کا بچوں کا انشورنس ہو، اپنے کاروبار کا انشورنس ہو، اپنی گاڑی کا انشورنس، جو بھی انشورنس کی جو طریقے ہیں یہ سب اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ اس میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور اس سے نکلے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ جو ہے اگر میں نکلوں گا تو جو ہے مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو یہ جو ہے یہ شیطانی سوچ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کا حکم کیا ہے، جب تک آپ کو یہ نالج نہیں ملی کہ حرام ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن جب معلوم ہو گیا کہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جتنا وقت بھی آپ کا نکلے گا اس میں، یہ حرام ہی میں آپ رہیں گے۔ اس کو یاد رکھیں، گناہ کی زندگی آپ کی چلتی رہے گی، اللہ کے نافرمانی کی زندگی آپ کی چلتی رہے گی، اور جس آدمی کی زندگی حرام میں ہو، جو اللہ کے نافرمانی میں اپنا وقت کاٹ رہا ہو، تو اللہ کی رحمتیں کیسے ہوں گی، اللہ اپنی برکتیں کیسے نازل کریں گے؟ تو لہٰذا آپ پہلی فرصت میں اس انشورنس کا جو بھی جو ہے اگریمنٹ ہے، یا جو بھی جو ہے آپ نے پالیسی لی ہے، اس کو آپ کینسل کریں، چاہے اس میں لاس کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ دنیا کا لاس آخرت کے لاس سے کچھ جو ہے آخرت کا لاس اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ اہم ہے، اور کہیں زیادہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو آپ اس کو سوچیں، جہنم کی آگ کو سوچیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو سوچیں۔ تو اس حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی آپ کوشش کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں جس طرح جو ہے بتایا گیا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، کسی حرام کو چھوڑ دیا، کسی گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اب اس چھوڑنے کی وجہ سے اس کو لاس ہو رہا، اس کو نقصان ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس چیز کو عطا کرتے ہیں۔ وہی چیز بہتر شکل میں اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر دیں گے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حدیث کے اندر مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انک لن تدع شیئا للہ الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے خاطر
کوئی چیز چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کے بدل میں، اس کے عوض میں۔ تو یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس فرمان پر آپ یقین رکھیں، اور جو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ قریب ہی انشاءاللہ آپ کو وہ نقصان اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے پورا کر دیں گے۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ یہاں پر جو آپ کے مال کی کمی ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر آپ نے اس کمی کو برداشت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس بات کو بھی لے رہے ہیں کہ آپ کو اور مال عطا کر دیں گے جو حلال ہوگا، اور رزق اللہ بڑھا دیں گے جو حلال ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس نقصان کو کی فکر نہ کریں۔ یہ دنیاوی تھوڑا سا نقصان آپ برداشت کر لیں، آپ کے لیے اسی دنیا کے اندر خیر کی بشارت بھی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی رضامندی اور اس کی جنتی بھی آپ کے منتظر ہیں۔ تو لہٰذا ان جنتوں کو پانے کے لیے اپنے آپ کو حرام سے بچائیے، حلال کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو نازل کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔